بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم جس ہستی کا بحریام منانے جا رہے ہیں بہت ہی مقدس ہستی اور خلیفۃ اللہ حضرت امامنا میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور جیسا کہ ہندوستان کا نقشہ اگر آپ دیکھتے ہیں یا کہیں لکھنؤ کی طرف کبھی آپ گئے ہیں تو بنارس کے قریب جو وارانسی اسٹیشن ہے، وارانسی سے تقریباً 20 کلومیٹر آگے ایک شہر ہے جس کا نام جائز ہے۔ یوں تو جائز شہر اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پر بہت بڑی قوی گزرے ہیں ہندی کے، ملک محمد جائسی۔ وہ جائز شہر کے تھے جنہوں نے پدماوت لکھی ہے، اور جو ایم اے کورس کرتے ہیں وہ کورس میں کالج میں وہ ان کی پدماوت لکھی ہوئی کتاب چلتی کورس میں ہے شامل، ملک محمد جائسی۔ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ملک محمد جائسی بھی مہدوی تھے اور بندگی میاں خلیفہ گرو ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ ایسی اونچی ہستی کا تعلق جائز شہر سے ہے۔ ہندوستان کے لوگ جائز کو اگر یاد کرتے ہیں تو ملک محمد جائسی یاد آ جاتا ہوگا ان کو، اور خصوصیت سے قوم مہدویہ کے لیے جائز شہر اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پر حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ وہاں پر پیدا ہوئے، جائز شہر کے تھے آپ، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ بقول ایک مشہور مقولہ ہے انگلش میں، کہتے ہیں کہ اے مین بورن وتھ سلور اسپون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کے پاس بہت دھن و دولت بے شمار ہے۔ تو یہی مقولہ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا اترتا ہے کہ آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو دولت اور بادشاہت آپ کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے والد صاحب جائز شہر کے بادشاہ تھے، والد صاحب کے بعد آپ کو جائز شہر کی حکومت ملی، آپ جائز شہر کے بادشاہ تھے، اور چونکہ آپ کو کچھ دنیا داری میں ایسے ہی دل نہیں لگتا تھا تو اس لیے آپ نے اپنے بھائی کو وہ حکومت دے دی اور کہا کہ بھائی حکومت آپ سنبھالیے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے ایک جنگ بھی کی ہے، جس میں جنگ میں جو ہے آپ کو جو فتح حاصل ہوئی، اس جنگ میں کسی بادشاہ سے جنگ ہوئی تھی، اس میں فتح، اتنی بہادری تھی، آپ اتنے بہادر تھے کہ لوگ آپ سے مقابلہ کرنے یا جنگ لڑنے سے ڈرتے تھے۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، تو آپ سے ڈرتے تھے، مگر پھر بھی جنگجو، بہادر، سب کچھ تھا، عالم بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، شریعت کے دھنی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو دے رکھی تھی۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے تو دولت نہیں ہوتی، دولت ہوتا ہے تو علم نہیں دیتا اللہ، مگر ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ میں دے رکھی تھی۔ وہ شخصیت تھی بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم انہیں معمولی سمجھتے ہوں گے، صرف نام سنتے ہوں گے، مگر دیکھیے کہ یہاں پر کیسی اونچی شخصیت ہے، آپ سن رہے ہیں کتنی اونچی شخصیت تھی۔ پھر آپ شریعت کے دھنی تھے، اور
شریعت کے دھنی ہونے کے باوجود نماز روزے کے پابند تھے اور حافظ قرآن تھے، مگر یہ تھا کہ شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کو خدا سے ملنے کی جو لو اور تڑپ تھی، وہ تڑپ نے آپ کو ولایت کا علم حاصل کرنے پر مجبور کیا اور تلاش میں رہے کسی مرشد کے، کیونکہ ولایت کا علم تو کسی ولایت والے کے پاس اور کسی رہبر اور مرشد کے پاس ہی ملتا ہے، سینہ بسینہ ہو یا صحبت سے ہو یا جو بھی ہو، ولایت کا علم کے لیے کسی رہبر اور مرشد کی تلاش میں۔ دیکھیے ہم کو آج کل نوجوانوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یا جو بھی بڑے ہوں، ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ ہم کو شریعت مل گئی، نماز مل گئی، بہت سے بہت تو تہجد پڑھ لی، بس وہاں ہمارا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یار نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اتنی تہجد پڑھتے ہیں، اتنی نماز، بس وہاں اینڈ، اس کے آگے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ آج کل کا بتا رہا ہوں انسانوں کا کلچر یا ان کی پہنچ، مگر ایک مہدوی کو تو سوچنا چاہیے، بہت بڑی دولت ملی ہے، ولایت کی دولت۔ جب تک شریعت کو ولایت کے پر نہیں لگتے تب تک وہ خدا تک رسائی نہیں کرتا، چاہے کتنی بھی شریعت ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، ہم یہاں اینڈ ہے ہمارا، ہو چلو تہجد پڑھ لو، ہو گیا، مگر ہم کو ولایت جو ملی ہے مہدی علیہ السلام سے، اس کی ہم نے کہاں پرواہ کی؟ اس کو بازو پر رکھ دیا ہم نے۔ ارے ولایت کے ذریعے ہی، مثال دے رہا ہوں اور آپ کو ماننا پڑے گا اس بات کو کہ ولایت کے بغیر شریعت خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، یہ شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے، نماز کا پابند ہے، فرض کی ادائیگی کہوں گا میں، بس یہ نماز شریعت ہے، مگر یہ بھی کہا گیا کہ نماز کیسی ہو؟ ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ نماز شریعت ہے تو خدا کو دیکھنے کی تعلیم ولایت ہے، تو تمہاری نماز اس وقت مکمل ہوگی جب تم ولایت کے راستے پر بھی چلنے لگو گے۔ تب تک خالی آج کل دیکھا دیکھی سب کا، عالماؤں کا، علماؤں کا، نماز تہجد، نماز، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں۔ مرشد آپ کو دیکھو راستہ بتاتے ہیں کہ شریعت سے آگے بڑھو، ولایت کے پر شریعت کو لگاؤ تمہاری نمازوں کو، اس طرح نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پھر یہ خدا کو دیکھنے کی تعلیم کون لایا؟ ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام لے کر آئی یہ تعلیم۔ تو مہدی کے آنے کے بعد دین مکمل ہوتا ہے، مہدی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ تو بتلانا یہ تھا کہ ولایت وہ مقام رکھتی ہے، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں تھی، حافظ قرآن تھے، سب کچھ تھے، تہجد گزار، مگر جو خدا کی لو ان کو لگی خدا کو حاصل کرنے کے لیے، تو ولایت کے راستے پر چلنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا، اور وہ ولایت کے لیے مرشد کی تلاش میں نکلے، ہندوستان بھر پھرے، جگہ جگہ دیکھا، مرشد کی تلاش کی، ہوتے ہوتے آپ نے اپنی سلطنت بھائی کو سونپ کر کعبۃ اللہ کے حج کے لیے گئے، کعبۃ اللہ، وہاں پر مرشد کی تلاش کرتے رہے، حج کے فریضے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں پر شیخ الاسلام سے آپ ملے، مگر شیخ الاسلام نے آپ کے اندر جو تڑپ ولایت کی دیکھی تو کہہ دیا کہ یہ ولایت میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، ان قریب یہ زمانہ اللہ کے خلیفے کے ظاہر ہونے کا میں محسوس کر رہا ہوں، رک جائیے، صبر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز مل جائے، آپ کی جو تڑپ طلب ہے۔
تو وہ تڑپ اور طلب لے کر آپ پھر واپس حج سے واپس ہوئے، عراق، ایران، شام ہوتے ہوئے ہندوستان آئے، چانپانیر آ کر ٹھہرے، اور ادھر ولایت کی شمع، ولایت کا آفتاب جونپور سے نکل کر داناپور، کالپی، چندیری ہوتا ہوا چانپانیر کو آفتاب، ولایت کا آفتاب پہنچا، جس سے مراد میری مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ تو پھر پروانہ بھی آ چکا ہے اور ادھر شمع بھی ولایت کی موجود ہے۔ دیکھیے سب اللہ کے انتظامات ہیں، سب ہو رہے ہیں۔ چانپانیر میں مہدی علیہ السلام جمعہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں کی جو جمعہ مسجد، وہاں پر تقریباً 1.5 سال آپ کا قیام رہا، اور بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک توڑے کی جو ایک مینار کی مسجد ہے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے بندگی میں شاہ نظام۔ تو وہاں کا سپہ سالار سلیم خان جو تھا وہ بھی تڑپ رکھتا تھا، تو وہ مہدی اسلام کی بیان قرآن کی جو اس نے چرچے سنے، تو وہ پہلے وہ سپہ سالار وہاں پر گیا، جانے کے بعد وزیر ہے بادشاہ کا، گیا مہدی اسلام سے ملاقات کی، اور ایسا ملاقات ہوتے ہی جو آپ تصدیق سے مشرف ہوا ہونے کے بعد سلیم خان صاحب پھر واپس جب آئے تھوڑا یہاں پر بندگی میں شاہ نظام تڑپ رہے تھے مرشد کے لیے، واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا، سلیم خان صاحب نے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں نے تو اپنے گلے میں ولایت کی توق مہدی علیہ السلام کے ذریعے پہن لی ہے، اور میں مصدق ہو چکا ہوں، مہدوی ہو چکا ہوں۔ اب جس مرشد کی تڑپ آپ کو ہے، یہ وہی ہستی ہے، آپ جائیے اور ان سے مل کر کچھ آپ کی پیاس بجھ سکتی ہے تو جائیے۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے روانہ ہوتے ہیں، ادھر سے مہدی موعود علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یاد خدا میں اللہ کا الہام ہوتا ہے آپ کو، اے سید محمد میرا ایک بندہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر مجھ تک پہنچا دو۔ یہ حکم خدا مہدی موعود علیہ السلام کو ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام حکم خدا کو پا کر باہر نکلتے ہیں حجرے کے، کچھ ادھر سے قدم چلتے ہیں، کچھ ادھر سے قدم چلتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، آنکھیں چار ہوتی ہے، تو جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ کو نام سے پکارتے ہیں، آئیے بھائی نظام۔ مہدی علیہ السلام پہلی ملاقات میں نام لے کر پکارتے ہیں، بڑا معجزہ آپ کا، جس کو بھی دیکھتے تھے پہلی ملاقات میں اس کا نام لے کر پکارتے تھے، یہ بھی معجزہ تھا اللہ کے خلیفہ مہدی موعود، پہلی ملاقات میں نام لے کر پکار لیتے تھے، اس کا جو نام ہوتا تھا، آئیے بھائی نظام، گلے کو لگاتے ہیں، ولایت کا فیض دیتے ہیں، ذکر دوام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے ہی ذکر دوام کی تعلیم آپ کو مہدی علیہ السلام ان کی ناک سے ناک ملا کر اپنی سانس، ان کی ناک کی جو سانسیں نکلتی آتی جاتی ہے اس میں ذکر کا دم بھرتے ہیں، ذکر دوام کا، تو بندگی میں شاہ نظام اس کی طاق نہیں لا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 دن بے ہوش رہتے ہیں آپ، 3 دن بے ہوش رہنے جیسے ہی رہتے ہیں، مہدی السلام تیسرے دن آ کر آپ کے قریب میں ایسا تھپک کر کہتے ہیں، اٹھیے بھائی نظام، مردان خدا، خدا کے جو مرد ہوتے ہیں اس طرح سے بے ہوش نہیں رہتے، ہوش میں آئیے۔ تو آپ فوراً جو ہے ہوش میں آ جاتے ہیں بندگی میں شاہ نے۔ پھر اس کے بعد جب جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو آخر سانس تک آپ نے مہدی علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ ہستی بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ ہستی ہے کہ آپ کو جب ولایت کی تعلیم ملتی ہے، سبحان اللہ، پھر آپ کی جو رسائی ہوتی ہے، ولایت کے پر لگ جائیں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ولایت جیسے ہی ملی، شریعت تو تھی آپ کے پاس، سب کچھ تھا، نمازیں بھی تھے، حفظ قرآن بھی، حافظ قرآن بھی تھے، مگر ولایت کے جیسے ہی پر لگے سیدھا ایسی رسائی کی کہ آپ کا وہ مقام ہو گیا کہ راستے میں چلتے ہیں، چلتے جاتے جاتے وہاں پر ایک یوگی ہوتا ہے، ہندو یوگی،
ان میں بھی ریاضت ہوتی ہے، وہ لوگ بھی ریاضت کرتے ہیں، ریاضت کر کے جو ہے ایک مقام تک پہنچتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی، غیر مسلموں میں بھی ایک ریاضت کا طریقہ ہے۔ آج کل کے جو مہاراج وغیرہ وہ نہیں، بلکہ پہلے کے جو بہت ریاضت کرتے تھے اپنے مذہب کے تئیں، جو کچھ بھی ان کو ہوتا تھا تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی ریاضت سے، اس نے محنت سے وہ مقام حاصل کیا تھا کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ مقام، وہ یوگی جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، وہ دھیان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہلاتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تو 7ویں آسمان تک کس طرح سے پہنچا؟ تو یوگی کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اس کی تعلیم کے ذریعے، میں نے اپنے نفس کے خلاف کر کے، ہر وقت اپنے نفس کے خلاف کرتا رہا، جب میں یہ کرتا رہا تو مجھے یہ مقام ملا۔ یوگی کہہ رہا ہے۔ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اس سے بھی اوپر پہنچاتا ہوں، کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے میرا نفس روکتا ہے، مجھے میرا نفس روکتا ہے۔ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے تیرے نفس کے خلاف کر کے وہاں تک رسائی کی، اب کیوں نفس کے بہکاوے میں آ رہا ہے؟ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مہدی موعود آئے اور گئے۔ تو فوراً وہ نعرہ بلند کرتا ہے اور مہدی اسلام کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے ہی تصدیق کرتا ہے تو اتفاق سے وہ تاب نہیں لا سکتا اور اس کی روح جسم سے پرواز ہو جاتی ہے۔ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو غسل دے کر، اس کو دفنا کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو ایک بتاؤں میں آپ کو کہ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے، غالباً یہ بتایا کہ ماؤنٹ آبو ہی کو بتایا ہے، پہاڑ پر بندگی میں شاہ نظام اپنے اولاد کے ساتھ اور اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کر کہا کہ بھئی پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی کہتے ہیں کہ پیر کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہاڑ کو کہے چل تو وہ چلنے لگے، جیسے ہی وہ کہتے ہیں پہاڑ چلنے لگتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ پہاڑ کو کہتے ہیں بھائی میں نے تجھے چلنے کو نہیں کہا، یہ تو میں نے مثال دی ہے، تو رک جا۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں مقام اور مرتبہ، ایک مرتبہ آپ کہیں پر جا رہے تھے، دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کی بہت بھیڑ ہے۔ جا کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا ہے، لوگوں سے پوچھا کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو کہا کہ کیمیا گر ہے جو سونا بنانے کا نسخہ جانتا ہے۔ تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی طرف بھیڑ جمع ہوئی ہے، سونا بنانے کا نسخہ جانتا ہے۔ تو وہ بندگی میں شاہ نظام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائیو، یہ جو تمہارا بت خانہ ہے، دیول ہے، اس کو اور تمہارے جتنے بھی دیوتا ہیں، اگر وہ سونے کے بن جائیں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو سارے کے سارے کہتے ہیں ہاں، جب یہ چیز ہم کو مل جائے گی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیول پر اور بت پر نظر ڈالی تو جتنے بھی پتھر کے بت تھے سب سونے کے ہو گئے، اور دیول بھی سونے کا ہو گیا۔ سارے لوگ پھاوڑا اور لاڑی لے کر توڑنے لگے، سننے کو توڑنے لگے، جس کو جو آیا تغارے میں، اس میں گمپے میں بھرتا گیا سونا، اور سب لگے ہوئے اس کی طرف۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ رہے ہیں بھائیو، تم نے جو وعدہ کیا تھا، تمہارے وعدے کا کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ سونے کا بن جائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ دنیا مل رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، انسان کی فطرت جب دنیا مل جائے تو پھر وہ دین کی طرف کہاں آئے گا؟
یہ تو اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی آتا ہے، ورنہ دنیا مل جانے کے بعد کہاں آئے گا وہ؟ تو لگے ہوئے سب، آخر میں تنگ آ کر بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے پاگلو، یہ سونے کا بت کہاں ہے؟ یہ تو پتھر ہے۔ جیسے ہی آپ کے منہ سے الفاظ نکلے وہ سونے کے بت واپس پتھر کے ہو گئے۔ فوراً لوگ آپ کی طرف بھاگنے لگے، پربھو پربھو دیوتا۔ تو وہ بندگی میں شاہ نے بھاگتے ہوئے ایک ندی، سوکھی ندی تھی، اس میں سے پار ہو گئے اور حکم دیا کہ ندی تو اس ندی کو تالاب پانی سے بھر دے۔ تو فوراً جو ہے پانی آ گیا اور رعایا بھاگی اس طرف کنارے کے اس طرف، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کنارے کے اس طرف۔ اس طرح سے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تم دنیا کو ٹھوکر مار کر یہ ولایت کی طرف کیوں آئے؟ تو وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی جو چمک دمک ہے یہ سب سمجھو ایک پانی کی طرح ہے، اور اس پانی کے اندر جو انسان کا جو دل ہے وہ کشتی ہے، جس کو ہم ناوڑی گجراتی زبان میں کہتے ہیں، کشتی ہے۔ تو جب تک یہ کشتی پانی پر تیرتے رہتی ہے، سلامت رہتی ہے، یعنی جب تک اس انسان کے دل میں دنیا کی محبت چھا نہیں جاتی، انسان عقیدے پر، ایمان پر سلامت رہتا ہے۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے پانی کشتی کے اندر آتے جاتا ہے، کہیں سے سوراخ ہو جاتا ہے تو آتے جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح سے انسان کے دل میں اگر پوری دنیا چھا جائے، دنیا کی محبت، تو اس کے دل میں وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی مثال بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، آج بندگی میاں شاہ نظام رضی بہت سے معجزات کے اور بہت سے واقعات، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اتنی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہرحال آج ایسی ہستی بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم فیض لے رہے ہیں، جو اللہ سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، جو فیض بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے ساتھ ساتھ ولایت کا جو فیض خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملا ہے، اس فیض کا ایک قطرہ بھی ہے باری تعالیٰ تو ہمارے اندر ڈال دے، اور جو ہم یہ فیض لے رہے ہیں آپ کا، تو اس فیض کو ولایت کا فیض ہمارے لیے بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔